الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتابیں بھی نازل فرمائی اور رسول اور نبی بھی بھیجے. کتابوں کے اندر اللہ کی طرف سے آنے والے احکامات اور ہدایات بیان کی گئی اور رسولوں اور نبیوں کو بھیجنے کا مقصد یہ رہا کہ ان احکامات اور ان ہدایات پر عمل کر کے اپنی امتوں کے سامنے نمونہ رکھے کہ اللہ کی طرف سے جو یہ احکامات آئے ہیں ان پر عمل اس طرح کیا جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. آپ کو بھی اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا کہ آپ اپنی امت کے سامنے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکامات پر عمل کر کے اپنی امت کے لیے نمونہ قائم کرے تاکہ امت اسی نمونے کو سامنے رکھ کر کے عملی زندگی گزارے. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی زندگی میں ہر طرح کے احکامات پر عمل کا نمونہ ملتا ہے. انسانی زندگی میں جو کچھ پیش آ سکتا ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو جن حالات سے سامنا پڑ سکتا ہے ان تمام حالات میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ موجود ہے. یہی آپ کا جو عملی نمونہ ہے. آپ نے عمل کر کے جو امت کو بتایا ہے اسی کا نام سنت ہے. اور آپ کے اسی نمونے کے مطابق زندگی گزارنے کا نام اتباع اور پیروی ہے. اور حقیقت
حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ فیصلہ ہے کہ اس امت کی سرخ روئی اور کامیابی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے۔ جب تک یہ امت سنتوں پر عمل کرتی رہے گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کا اتباع کرتی رہے گی، اس دنیا کی کامیابی بھی اس کے قدم چومے گی اور آخرت میں بھی اسے سرخ روئی حاصل ہوگی۔ اور اگر اس امت نے اس دنیا میں کامیابی کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کیا تو ان راستوں پر وہ بھٹکتی ضرور رہے گی، لیکن کامیابی اس کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ یہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں صحابہ کے اوپر واضح کر دیا تھا، اور صحابہ کے ذریعے قیامت تک آنے والی اس امت پر واضح کر دیا کہ کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہے، آپ کی پیروی میں ہے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے۔ آپ کے اتباع سے جو ہٹا، آپ کے نقش قدم کے خلاف جس نے راستہ اختیار کیا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی کتنی مثالیں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو غزوات پیش آئے اس میں موجود ہیں۔ غزوہ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے وہ کامل اتباع، انقیاد، فرما برداری کے ساتھ شامل ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دے دیں تو ہم بلا چون و چرا سمندر میں بھی کود جائیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بے سر و سامان تھے، ہتھے تھے، جسم پر پورے کپڑے نہیں تھے، سامان جنگ کو تو چھوڑیے، پیروں میں سب کے جوتے بھی نہیں تھے، لیکن کامیابی اتنی شاندار اللہ نے عطا فرمائی کہ 70 کافر مارے گئے، اور اس دن کو قرآن کی زبان میں یوم الفرقان کہا۔ اس کے برخلاف دیکھیے احد کے میدان میں کیا ہوا۔ مسلمان جنگ جیت چکا تھا، صرف ایک لغزش ہوئی، 50 صحابہ کرام جنہیں اللہ کے رسول نے پہاڑی پر مقرر فرمایا تھا اور ان کو یہ تاکیدی حکم دیا تھا کہ اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں، نیچے میدان میں کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ سمجھے کہ جب دشمن بھاگ گیا، میدان خالی ہو گیا، تو اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان میں سے اکثریت نیچے اتر آئی، بس جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ دشمن نے پیچھے سے بھی حملہ کیا، سامنے سے بھی حملہ کیا، اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور جیتی ہوئی جنگ ہار گئی۔ یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کے ساتھ ہوا، ان کی تربیت کے لیے ہوا کہ یاد رکھو کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے سے ہی ملے گی۔ ان کے نقش قدم سے ہٹ کر اگر کامیابی تلاش کرو گے تو بڑی تعداد میں ہوگے، تمہارے پاس بہت سارے اسلحہ ہوں گے، ہر طرح کا سامان ہوگا، پھر بھی تمہیں شکست کا منہ دیکھنا ہوگا۔ اور یہ حنین میں ہوا، جنگ حنین میں ہوا۔ بعض لوگوں کی زبان پر یہ بات آ گئی کہ آج تو ہماری تعداد بھی دشمن کے مقابلے میں زیادہ ہے، تو کامیابی تو ہمیں ہی ملے گی۔ پھر کیا ہوا؟ دشمنوں کی طرف سے تیر کی بوچھار ہوئی اور سب میدان چھوڑ کر بھاگ پڑے، ایسے بھاگے کہ کسی کو اپنا ہوش نہیں رہ گیا۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی اور ایک صحابہ اور تھے جو ثابت قدم تھے۔
یہ نتیجہ ہوا. اپنی کثرت پر تھوڑا سا گمان ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. یاد کرو حنین کا دن جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا، گھمنڈ تھا، تمہارے کام کوئی چیز نہیں آئی. زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ پڑے. پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آواز دی اور آپ کی آواز پر پلٹے لبیک کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس شکست کو فتح سے بدل دیا. لغزش ہوئی تو فتح شکست سے بدل گئی. اپنی کثرت پر تھوڑا سا گمان ہوا تو شکست ہوئی. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور پلٹ کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس شکست کو فتح سے بدل دیا. یہ واقعات یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کو اور صحابہ کے ذریعے قیامت تک آنے والی پوری امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی ہو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے ہی ملے گی. آپ کی سنتوں پر چل کر ہی ملے گی، آپ کے نقش قدم پر چل کر ہی ملے گی. دنیا کی ساری دولت تمہارے پاس آ جائے، تم میں کا ہر شخص اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جائے، غربت کا خاتمہ ہو جائے، دولت کی ریل پیل ہو جائے اور تعداد میں بھی تم دنیا کی دوسری قوموں سے آگے بڑھ جاؤ، لیکن اگر زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے، آپ کی سنتوں کی پیروی نہیں ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس دنیا میں کامیاب ناکام ہونے سے بچا نہیں سکتی. ناکامی مقدر ہوتی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کن انعامات سے نوازتا ہے، کیا کیا انہیں اس دنیا میں ملتا ہے اور کیا کیا آخرت میں ملے گا. اسی سلسلے کی آیات میں نے پڑھی ہے اور حدیث پاک تلاوت کی. میں چند باتیں، اللہ کے انعامات اس سلسلے میں بہت ہیں، لیکن ان میں سے چند کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں نمونے کے طور پر کہ سنت والی زندگی گزارنے پر اللہ کی طرف سے کیا کیا انعامات ملتے ہیں. قرآن کریم کی جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری سنتوں پر چلو، تو اللہ کی طرف سے تمہیں دو انعام ملیں گے. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا. یہ دو انعام کتنے بڑے ہیں کہ اللہ کی محبت ملے گی اور اللہ گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے. یہ اللہ قرآن میں اعلان فرما رہے ہیں. اور جب اللہ کی محبت ملے گی تو ساری دنیا کی محبت مل جائے گی. کیسے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل امین سے کہتے ہیں کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. جبریل امین محبت کرنے لگتے ہیں. پھر
جبریل کی طرف سے آسمانوں میں اعلان ہو جاتا ہے کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو، تمام فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ محبت دنیا میں ڈال دیتے ہیں، اور دنیا کی ہر مخلوق، انسان ہو یا انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہوں، ہر مخلوق اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اللہ کی محبت کا یہ نتیجہ اور ثمرہ سامنے آتا ہے کہ پھر فرشتے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، اور دنیا کی تمام مخلوقات اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہیں۔ اور اس کا تو تجربہ آپ کو بھی ہے، ہم کو بھی ہے۔ ہر ایمان والے کے دل میں اللہ والوں کی محبت ہوتی ہے، چاہے ان کے ساتھ کوئی خاندانی رشتہ ہو نہ ہو، کوئی قرابت داری ہو نہ ہو، حتیٰ کہ ہم نے نام سنا ہے، دیکھا نہیں ہے ابھی، وہ موجود ہے دنیا میں، دیکھا نہیں ہے ابھی، لیکن پھر بھی ان کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ بزرگوں کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ اور یہی نہیں، وہ اولیاء اللہ جنہیں اس دنیا سے گئے صدیاں گزر گئیں، آج بھی ان کی عقیدت اور محبت ہمارے دل میں ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، خود ہندوستان میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن ان بادشاہوں کی شان میں کوئی گستاخی کرتا رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اللہ کے وہ بندے جو آج اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، ان کی شان میں اگر کوئی ادنا گستاخی ہوتی ہے تو تمام مسلمان تڑپ اٹھتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ وہی محبت ہے جو اللہ نے ایمان والوں کے دلوں میں ان اللہ کے ولیوں کی ڈالی ہے۔ اور یہ محبت کیوں ڈالی ہے؟ کیونکہ وہ اتباع کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سنتوں پر عمل کرنے والے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان سے محبت کی، اور اللہ نے پھر ان کی محبت تمام فرشتوں، انسانوں اور تمام مخلوقات کے دل میں ڈال دی۔ تو پہلا انعام اللہ کی طرف سے یہ ملتا ہے کہ اللہ محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب اللہ محبت کرنے لگے تو پھر کسی چیز کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا محمود غزنوی کا۔ ایک دن وہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، دربار لگا ہوا تھا، تمام ان کے وزراء مصاحبین موجود تھے۔ اچانک محمود غزنوی نے اعلان کیا کہ اس دربار میں، اس حال میں جو قیمتی چیزیں ہیں، جو جس پر ہاتھ رکھتے وہ اس کی۔ اب بھگدڑ مچ گئی دربار میں، ہر ایک اپنی جگہ سے اٹھا اور قیمتی چیزیں تلاش کر کے اس کو اپنے قبضے میں لینے لگا۔ محمود غزنوی کے پیچھے اس کی خادمہ اور اس کی باندی کھڑی تھی، جو محمود کو پنکھا جل رہی تھی۔ ایئر کنڈیشن کا دور تو نہیں تھا، یہ برقی پنکھے بھی نہیں تھے، پنکھا جل رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے محمود کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ محمود نے اس سے پوچھا کہ سب لوگ تو دوڑ رہے ہیں اور ایک سے ایک چیز اپنے لیے حاصل کر رہے ہیں، تو یہی کھڑی ہے، کیا وجہ؟ تو اس نے کہا حضور میں نے بھی تو اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے، آپ بھی تو اسی دربار میں ہیں، میں نے آپ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، اور جب آپ میرے ہو گئے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا پوری سلطنت میری ہو گئی؟ تو جس کا اللہ ہو جائے اس کا سب کچھ ہو جاتا ہے، جسے اللہ کی محبت مل جائے اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو پہلا انعام اتباع سنت پر اللہ یہ عطا فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ دوسرا انعام وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو قرآن میں دو انعام بتائے گئے،
حدیث میں بہت سارے انعامات کا ذکر کیا گیا۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی سنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں جن کا ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں، تمام مسلمان جانتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا۔ گویا ایک طرح سے ان پر عمل کرنا امت نے چھوڑ دیا ہے، وہ سنتیں مردہ ہو رہی ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من تمسک سنتی، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جس سنت کا رواج نہ رہ گیا، امت میں بگاڑ آنے کی وجہ سے اس سنت پر عمل نہ ہو رہا ہو، ایسی حالت میں اگر کوئی شخص اس سنت کو مضبوطی سے پکڑتا ہے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور شہید کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ انہیں رزق دیتا ہے۔ شہیدوں کے جسم کو مٹی کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ ان کو کھائے۔ شہیدوں کا خون کل قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، ان کا خون بھی تولا جائے گا۔ یہ مقام ہے شہید کا، اور ایک ایسی سنت کو زندہ کرنے والا 100 شہیدوں کا ثواب پاتا ہے۔ یہ تیسرا وعدہ۔ چوتھا وعدہ جنت میں داخل ہونے کا وعدہ۔ فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ جس نے حلال کھایا، میری سنت پر عمل کیا، لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے، وہ جنت میں داخل ہوئے۔ تو جو 3 چیزیں یہاں بتائی گئی اور جن پر عمل کرنے سے جنت میں داخل ہونے کا مژدہ سنایا گیا، ان میں سے ایک چیز سنت پر عمل کرنا ہے۔ تو سنت پر عمل کرنے کا چوتھا انعام جنت میں داخل ہونا ہے۔ 5واں انعام اس سے بھی بڑا کہ صرف جنت ہی میں داخل نہیں ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور آپ کی معیت حاصل ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ تو جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، جو سب سے اعلیٰ مقام ہوگا، جس سے اونچا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ سنت پر چلنے والا آپ کے ساتھ ہوگا جنت میں۔ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو جنت کا داخلہ ہی نہیں، جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، آپ کا ساتھ اور آپ کا قرب حاصل۔ اور وعدے فرمائے گئے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال۔ جو میری سنت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اسے 4 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ یہ تو پہلے گزر چکا کہ جب اللہ محبت کرنے لگتے ہیں تو سب محبت کرنے لگتے ہیں۔ والحیبۃ فی قلوب الفجرہ، نافرمانوں اور فاسقوں اور کافروں کے دل میں
اللہ اپنے اس بندے کی ہیبت، اس کا رعب ڈال دیتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی دشمن سر نہیں اٹھا سکتا۔ ہیبت اور رعب اللہ تعالیٰ نافرمانوں کے قلوب میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بھی بہت سارے واقعات۔ یہ ہیبت اور رعب یہ تو خاص طور سے اللہ کا وہ انعام ہے جو اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے 6 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں ہوئی۔ ان میں سے ایک چیز آپ نے ارشاد فرمائی، مجھے رعب دیا گیا ہے۔ نصرت بالرعب، میری مدد رعب کے ذریعے کی گئی ہے، میرا رعب پڑتا ہے، میری ہیبت پڑتی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا مسیرت شہر، 1 مہینے کی مسافت تک میرا رعب اور میری ہیبت طاری ہوتی ہے لوگوں پر۔ ابھی وہ میری مجلس میں آیا نہیں، 1 مہینے کی مسافت پر وہ ہے، لیکن اس کے اوپر میرا رعب پڑنے لگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو جس درجے کا عمل سنتوں پر ان کا ہوتا ہے اسی درجے میں ان کو اللہ کی طرف سے یہ انعام رعب کا اور ہیبت کا ملتا ہے، اور ان کا رعب ان کے مخالفین پر پڑتا ہے۔ انگریزوں کا زمانہ آپ نے تذکرہ سنا ہوگا، دیکھا تو نہیں ہے، نہ ہم نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا۔ اب تو اکا دکا لوگ رہ گئے ہیں جو 80 اور 85 کے لپیٹے میں ہیں، انہوں نے ہی انگریزوں کا دور دیکھا ہوگا، باقی تو کسی نے دیکھا نہیں۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک انگریز افسر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے گنگو ہے۔ حضرت کو پتہ چلا کہ وہ ملاقات کے لیے آیا ہے۔ ہمارے بزرگوں کو انگریزوں سے اتنی نفرت تھی کہ بات کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی شکل دیکھنا وہ پسند نہیں کرتے۔ جب پتہ چلا کہ وہ آ رہا ہے تو حضرت بچوں کو پڑھا رہے تھے، وہاں سے اٹھے اور اپنے کمرے میں چلے گئے اور اندر سے کنڈی لگائی۔ وہ آیا اور گھوم پھر کر چلا گیا۔ لوگوں نے کہا آپ حضرت اپنے کمرے میں چلے گئے ہیں، اب ملاقات نہیں کریں گے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا سفر ہوا اور وہ پھر اسی علاقے میں آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انگریز حکومت دارالعلوم دیوبند کے خلاف مختلف قسم کے الزامات لگا رہی تھی، سازش کر رہی تھی، دارالعلوم کو بند کرنے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ لوگوں نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ دارالعلوم کے سرپرست ہیں، یہ افسر آیا ہوا ہے، آپ اس سے ملاقات کر لیں تو کم سے کم وہ فتنہ جو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو، پالکی لائی گئی، اس میں وہ بیٹھے اور ان کے خدام نے پالکی اٹھائی اور جس بنگلے میں وہ افسر ٹھہرا ہوا تھا اس بنگلے کے باہر لے جا کر کے پالکی رکھی، اور ابھی رکھی ہی تھی، حضرت اترے نہیں تھے کہ وہ انگریز افسر اندر سے ننگے پیر بھاگتا ہوا آیا اور لوگوں سے پوچھنے لگا یہ کون ہے، کہاں سے آ گئے؟ تو بتایا گیا یہ وہی ہے جن سے تم ملنے گئے تھے اور انہوں نے ملاقات نہیں کی تھی۔ حضرت اپنا سر جھکائے بیٹھے رہے اور وہ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر حضرت نے کہا واپس چلو۔ پھر اس کے ہوش جو اڑ گئے تھے ٹھکانے آئے اور کہنے لگا میں تو اتنا گھبرا گیا تھا کہ لگتا تھا میرا دل میرے کلیجے سے باہر میرے سینے سے باہر آ جائے گا، کون شخص آ گیا، اتنی گھبراہٹ تھی، اب جب یہ چلے گئے ہیں تو میں پرسکون ہوا۔ تو یہ رعب اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں اللہ والوں کا دوسرے انسانوں پر۔ تو فرمایا والحیبۃ فی قلوب الفجرہ، تیسرا انعام فرمایا والسعۃ فی الرزق،
اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرماتے، کشادگی عطا فرماتے ہیں، خوب خوب رزق عطا فرماتے ہیں۔ کچھ اور مت کرو میرے دوستو، روزی بڑھانا چاہتے ہو نا، سنتوں پر عمل کرو، اہتمام کرو۔ یہ سورہ بقرہ پڑھوا لو، وہ پڑھوا لو، وہ گنڈے باندھ لو، وہ تعویذ باندھ لو، چھوڑو ان سب کو۔ رزق میں وسعت چاہتے ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وسعت فی الرزق، سنتوں پر عمل کرنے کا جو انعام اللہ عطا فرماتے ہیں، روزی میں وسعت عطا فرماتے ہیں۔ چوتھا انعام والثقۃ بالدین، دین پر جماؤ، استقامت، کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن ایمان والے کے قدم صراط مستقیم سے ڈگمگا نہیں سکتے۔ سنتوں پر عمل کرنے کا یہ ہو، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ کی زندگیاں دیکھیے، ان کی زندگیوں میں اگر کوئی ایک چیز ملتی ہے سب کی زندگی میں تو اتباع سنت ہے۔ ہر حال میں وہ سنتوں پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے انہیں تو سنتوں پر عمل کرنے کا ایک جنون تھا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان جب وہ سفر کرتے تھے تو انہوں نے یاد رکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کے دوران کہاں کہاں رکتے تھے، کہاں کہاں پیشاب کرنے کے لیے جاتے تھے۔ جب یہ سفر کرتے تھے تو ہر اس جگہ رکتے تھے، حتیٰ کہ اگر پیشاب کی ضرورت نہیں بھی ہوتی تھی تو اس جگہ تک جاتے تھے، اور جس طرح آدمی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھتے تھے اور درود کراتے تھے۔ یہاں تک لکھا ہے محدثین نے کہ راستے میں جن درختوں کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، آپ ان درختوں کے نیچے نہ صرف ٹھہرتے تھے بلکہ جب ان درختوں کے پاس سے گزرتے تھے تو پانی لا کر ان درختوں کی جڑوں میں ڈالتے تھے تاکہ یہ درخت سوکھنے نہ پائیں، سرسبز و شاداب رہیں، تاکہ پھر ادھر سے گزرنا ہو تو سنت پر عمل کرنے کا موقع دیں۔ اتنا اہتمام جو لوگ، یہ اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق عطا فرمائی اور وہ حج کر چکے یا عمرہ کر چکے ہیں، مکہ اور مدینہ کا سفر کر چکے ہیں، تو مسجد نبوی میں ایک دروازہ ہے باب النساء، اس دروازے کا نام ہے باب النساء۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ اس دروازے سے صرف عورتیں داخل ہوں اور عورتیں واپس جائیں، مرد اس دروازے سے داخل نہ ہوں، میری یہ خواہش ہے۔ بس حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی نہ کبھی اس دروازے سے اندر داخل ہوئے اور نہ کبھی اس دروازے سے باہر، سنت پر عمل کرنے کا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کو دیکھیے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ بیمار تھے، سخت بیمار تھے، بولا نہیں جا رہا تھا، جسم میں حرکت نہیں ہو رہی تھی، موزے پہن رکھے تھے پیروں میں، اشارے سے آپ نے موزے اتارنے کے لیے کہا، لوگوں نے موزہ اتارنا چاہا تو پیر کھینچ لیا، نہیں اتارنے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اشارہ کیا، پھر لوگوں نے اتارنا چاہا، کئی مرتبہ اشارہ کیا، لیکن جب لوگ اتارنے کے لیے آگے بڑھے اتارنے نہیں دیا، پیر کھینچ لیا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت موزہ اتارنے کے لیے حضرت اشارہ کرتے ہیں لیکن جب ہم اتارنا چاہتے ہیں تو پیر کھینچ لیتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا تم لوگ پہلے داہنے پیر کا موزہ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے حضرت کھینچ لیتے ہیں،
سنت یہ ہے کہ پہنتے وقت پہلے داہنے پیر میں پہنا جائے اور اتارتے وقت پہلے بائیں پیر کا اتارا. لوگوں نے جب بائیں پیر کا اتارا پہلے تو اتروا لیا. اس سنت پر اس درجے کا عمل ہی ان بزرگوں کی شان تھی، یہی ان کا مقام تھا اور ان کا یہی مرتبہ تھا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، لوگ ہمارے بزرگوں کو آزماتے تھے، ان کی آزمائش کرتے تھے. ان کا ایک بہت ہی سخت مخالف آدمی تھا. وہ سنتا تھا کہ حضرت سنتوں پر عمل کرتے ہیں. اس نے کہا دیکھتا ہوں، میں آزماتا ہوں اس مولوی کو، یہ کتنا سنتوں پر عمل کرتا ہے. اس نے ایسا ہاتھ سیدھا رکھنے کی مشق کی کہ ایسا ہاتھ سیدھا کر کے آدھے گھنٹے تک وہ اس طرح ہاتھ رکھ سکتا. جب پوری مشق اس کی ہو گئی تو حضرت کے پاس گیا، سلام کیا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھائے. حضرت نے جب اس سے مصافحہ کیا تو اب یہ ہاتھ سیدھا کیے ہوئے، ہاتھ کھینچ نہیں رہا. آدھے گھنٹے تک اسی طرح اس نے ہاتھ سیدھا رکھا اور حضرت نے بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا. آدھے گھنٹے کے بعد جب یہ تھک گیا تو اس نے اپنا ہاتھ کھینچا اور کہا واقعی یہ مولوی سنت پر عمل کرتا. جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ جب آپ سے کوئی مصافحہ کرتا تھا تو جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہیں کھینچ لیتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس سے نہیں چھڑاتے تھے. وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا اس سنت پر عمل ہے کہ نہیں ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش کی لوگوں نے امتحان لیا. آپ کے جوتے مسجد سے باہر رکھ دیے کہ دیکھیں دونوں سنتوں پر کیسے عمل کرتے ہیں. جوتا پہننے میں طریقہ یہ ہے داہنا پہنا جائے اور مسجد سے پیر نکالنے میں بایاں پیر پہلے باہر نکالا جائے. تو دیکھتے ہیں ان دونوں پر کیسے عمل کرتے ہیں. حضرت نے پہلے بایاں پیر نکالا اور بائیں جوتے کے اوپر پیر رکھا اور پھر دایاں پیر نکال کر کے دایاں جوتا پہنا. اس طرح سے لوگ آزمائشیں کرتے رہتے تھے. اور حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی عجیب بات کہی، سننے کے لائق ہے اور گرہ میں باندھ لینے کے لائق ہے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، کسی ایمان والے کو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے یہ بڑی سعادت کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے. ہر ایمان والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ خواب میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے. لیکن یہ غیر اختیاری چیز ہے، یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے. اللہ یہ عطا فرماتا ہے اور نہیں بھی عطا فرماتا. لیکن کہا آگے جو بات کہی، ایمان والا اگر یہ چاہتا ہے کہ ہمہ وقت روحانی اور معنوی طور سے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل رہے تو بس ایک کام کرے، سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے دل و دماغ میں یہ بات رکھے کہ اس پر میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. فرمایا جب کھانے کے لیے بیٹھے تو ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھوتے وقت اس کے دل و دماغ میں یہ ہو کہ میرے آقا نے یہ کام کیا. پھر جب دسترخوان پر بیٹھے تو اس طریقے سے بیٹھے جس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، اور بیٹھتے وقت اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہو کہ میرے آقا اسی طرح بیٹھتے. جب کھانا شروع کرے تو داہنے ہاتھ سے شروع کرے، داہنا ہاتھ استعمال کرے اور یہ دھیان رکھے
اس کے دل و دماغ میں ہو کہ میرے آقا کا یہی عمل تھا، بسم اللہ پڑھ کر کھائے اور اس وقت اس کے دل و دماغ میں ہو کہ میرے آقا کا یہی عمل، اپنے سامنے سے کھائے اور یہ تصور کرے کہ میرے آقا بھی اسی طرح کرتے تھے۔ یعنی ہر سنت پر عمل کرتے وقت یوں ہی نہیں کہ اٹھے اور ہاتھ دھو لیا اور ذہن میں کوئی بات نہیں، آقا کا تصور ہے، آقا کا خیال ہے، دل و دماغ میں وہی چھائے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا یہ معنوی اور روحانی زیارت ہے، ہر وقت آقا اس کے دل و دماغ میں موجود ہے، اور یہ اس زیارت سے کہیں افضل اور اعلیٰ۔ اب مثال کے طور پر فرمایا کہ جب آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے، داہنا پیر داخل کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، یہ سوچے کہ میرے آقا کا یہ نکلتا ہے، بایاں پیر باہر نکالتا ہے اور دعا پڑھتا ہے، میرے آقا کا یہی ہے۔ بستر پر لیٹتا ہے، اس طریقے پر لیٹے جس طرح آقا لیٹتے تھے، میرے آقا کا اسی طرح۔ ہمہ وقت 24 گھنٹے اس کے دل و دماغ میں آقا کا تصور ہے، آقا کا خیال ہے، یعنی ہر وقت گویا اس کو روحانی اور معنوی زیارت حاصل ہے۔ اچھا بات آئی مسجد میں داخل ہونے اور باہر ہونے کی، یہی ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے کہ ایک آدمی ہے جو اس کا اہتمام کرتا ہے کہ مسجد سے باہر نکلے تو پہلے بایاں پیر نکالے، دعا پڑھے، لیکن اگر وہ کبھی بھول جائے اور اس سنت پر عمل نہ کر سکے تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کئی مرتبہ آپ سے یہ بات کہی ہے کہ علم کتابوں سے حاصل ضرور ہوتا ہے، لیکن عمل کرنے کا سلیقہ بزرگوں سے ملتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے یہ سوچ لیا چلو آج غلطی ہو گئی، آئندہ اس کا خیال رکھیں گے، تو شیطان پھر آئندہ بھی بھول کرواتا رہے گا، آئندہ کے اوپر ٹلاتا رہے گا۔ چھوٹ گئی کہے گا چلو آج چھوٹ گئی، اب آئندہ آئیں گے تو عمل کر لیں گے، شیطان یہ کرواتا رہے گا۔ شیطان کی کمر توڑنے کے لیے فرمایا کہ دیکھو ایسا کرو، اگر بھول چوک سے باہر نکل گئے تو اب ایسا کرو مسجد میں اندر آؤ، دعا پڑھ کر کے داہنا پیر داخل کر کے مسجد میں اندر داخل ہو جاؤ، پھر اس کے بعد مسجد سے باہر نکلو اور سنت کے مطابق بایاں پیر نکالو اور دعا پڑھ کے نکالو۔ اس کی وجہ سے ایک سنت چھوٹی تھی، اب یہ 2 سنتوں پر عمل ہو گیا۔ فرماتے ہیں 1-2 بار کرو گے شیطان پھر تم کو یاد دلائے گا کہ بھائی دیکھ دعا پڑھ کے باہر نکل، اس لیے کہ وہ سمجھ جائے گا کہ اگر یہ دعا پڑھے بغیر اور پہلے داہنا پیر باہر نکال کر چلا گیا تو یہ واپس آئے گا اور اس کو ثواب زیادہ مل جائے گا، تو اس سے روکنے کی کوشش کرے گا اور ان کو یاد دلائے گا۔ وہ واقعہ تو میں نے آپ کو سنایا ہے نا، ایک بزرگ کو تہجد کے لیے جگانے آ گیا تھا، پہلے تہجد پڑھنے نہیں دیا، خوب پیر دبایا، تہجد پڑھنے نہیں دیا، لیکن جب تہجد نہیں پڑھ سکے تو دن بھر روتے رہے، دعا اور استغفار کرتے رہے، اور رات کو جب سوئے تہجد کا وقت ہوا، دروازے کی کنڈی بجنے لگی، تعجب ہوا آج تک کوئی جگانے نہیں آیا، یہ کون اللہ کا نیک بندہ جگانے آ گیا؟ پوچھا کون؟ کہا حضرت شیطان۔ ہاں شیطان اور تو مجھے جگانے آیا ہے؟ اس نے کہا حضرت بڑی درد بھری کہانی ہے، کل ہی میں نے آپ کو تہجد پڑھنے سے روکا تھا، لیکن جب آپ نے دن بھر رونا دھونا چالو رکھا تو اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے پر جتنا ثواب دیتا تھا اس سے زیادہ ثواب اس نے آپ کو دیا۔ آج بھی اگر آپ سو گئے تو پھر روئیں گے اور اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے سے زیادہ دیں گے، تو میں اگر
پورا ثواب نہیں روک سکتا تو جو زیادہ ملتا ہے وہ بھی تو رکوا لوں، اس لیے تہجد کے لیے جگانے آیا۔ اس طرح بتایا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے والا